ماڈرن میڈیکل سائنس کی تشخیص پر میں بارہا بتا چکا ہوں آپ احباب کو، محترم خواتین و حضرات، کہ تشخیص کی حد تک ماڈرن میڈیکل سائنس ایلوپیتھک انگریزی طریقہ علاج حد سے گزر چکا ہے۔ بال کی کھال اتار کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے۔ اس پر میں قائل ہوں، کیونکہ جتنی بھی سہولیات ایلوپیتھک طب میں مشینی دور ہے اور مکینیکلی دور میں ایسی سہولیات دن بدن ایجاد کی جا رہی ہیں کہ جس سے آسانی سے مرض کی تشخیص کی جا سکتی ہے کہ یہ بندہ اس مرض میں کس وجہ سے مبتلا ہوا، کہ ماڈرن میڈیکل سائنس میں صرف پیتھولوجی کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اسپیشلائزیشن دے دی گئی ہے کہ جی فلاں نیفرالوجسٹ ہے اور فلاں آدمی کارڈیالوجسٹ ہے، فلاں سیکسالوجسٹ ہے، فلاں جناب معدہ و جگر کا اسپیشلسٹ ہے، جبکہ میں بارہا اپنی عوام کو کہہ چکا ہوں کہ جب ڈاکٹر کو پوری فزیکل باڈی کی اناٹمی پڑھائی جاتی ہے تو اس میں ایک خون کا ہی ذکر چل رہا ہوتا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک انسان کی باڈی میں بننے والی خون کی جو مقدار ہے وہ پوری باڈی کو خوراک پہنچانا، یہ ایک سسٹم پوری کا پورا طبیب بھی پڑھتا ہے اور ڈاکٹر بھی پڑھتا ہے۔ المیہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہماری جو ایلوپیتھک سائنس ہے وہ اس وقت تک کسی بھی مریض کو ڈکلیئر نہیں کرتی جب تک اسے رپورٹس میں یا اسے الٹرا ساؤنڈ میں یا اس کو پی سی آر میں یا اس کو دماغ کے ایم آر آئی یا دیگر ٹیسٹوں کے ذریعے پتہ نہ چل جائے کہ یہ علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں اگر کچھ نہیں آتا ڈاکٹر کہتے ہیں نارمل ہے، الٹرا ساؤنڈ میں کچھ نہیں آیا تو نارمل ہے۔ اب اس میں جو فطری عمل ہے، چونکہ ایلوپیتھک سائنس فطری عمل سے کوسوں میل دور تھی اور دور ہے، اور یہ جملہ بھی معرض کر دوں، جب تک ایلوپیتھک سائنس، ماڈرن میڈیکل سائنس، جب تک ہمارے ڈاکٹر قانون فطرت کا مطالعہ نہیں کریں گے قطعاً کسی بھی مرض پر وہ دسترس نہیں پا سکیں گے سوائے عارضی ادویات کے، سوائے علامات کو دبانے کے۔ سر درد ہے تو پین کلر، جوڑ درد ہے تو پین کلر، معدے میں جلن ہے تو میپرازول و دیگر زول کی جتنی بھی کوالٹی ہیں وہ دے دی جائیں گی، نہ کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سر درد کیوں ہوئی ہے، جوڑ درد کیوں ہوئی ہے، معدے کی تکلیف کیوں ہوئی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ بس کچھ چند کوالٹیز کی ادویات ہیں، اس سٹیج پہ یہ دینی ہے، اس پہ یہ دینی ہے، اس پہ یہ دینی ہے، اس سے بڑھ کے میڈیکل سائنس آج تک کچھ نہیں کر رہی۔ خاص طور پہ معدے کی ادویات، پین کلر کی ادویات، دماغی سکون کی مسلسل ادویات، ڈپریشن کی مسلسل ادویات، بلڈ پریشر کی مسلسل ادویات، یا یوں سمجھ لیں کہ ایلوپیتھک میں سوائے مستقل ساری زندگی علاج کے علاوہ کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ یہ کھلی بات کر رہا ہوں میں، کسی کا اختلاف نہیں ہے، ایک تھیوری بیان کر رہا ہوں۔ ان کے پاس وقتی مرض کو دبانے کی بہترین ادویات ہیں، لیکن مرض کو تحلیل کرنا، اسے ختم کرنا، اسے واپس اس اعضاء کو اپنی اصلی حالت پر لانا، یہ ایلوپیتھک ادویات میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے سامعین محترم کہ ساری زندگی کی جو سرکل میں آنے والی دوائیاں ہیں، صبح دوائیاں، دوپہر دوائیاں، شام دوائیاں، دوائیاں در دوائیاں، ٹیسٹ در ٹیسٹ، ایک مرض گئی نہیں دو اور آ گئی، دو گئی نہیں چار اور آ گئیں، ایک دوا ختم نہیں ہوئی دو اور شروع ہو گئی، شام کی شروع ہو گئی، نیند کی شروع ہو گئی، ڈپریشن کی شروع ہو گئی، بلڈ پریشر کی شروع ہو گئی، پین کلر شروع ہو گئی، معدے کی شروع ہو گئی، 10-12 دوائیاں ایک آدمی روٹین میں۔ ہماری ایلوپیتھک کا یہ صحرا ہے کہ وہ ہر گھر کے اندر پڑی ہوتی ہیں۔